أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن کریم رشد ہدایت کا گنجینہ ہے. قیامت تک کے لیے جن و انس کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اسی کو کافی اور شافی بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن کریم کا موضوع دعوت الی اللہ ہے اور قرآن عبادت مخلصہ توحید خداوندی کا اس بات کرتا ہے اور ہر طرح کے شرک اور شرک سے متعلقہ چیزوں کا رد اور نفی کرتا ہے. قرآن کریم 23 سالہ عرصے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس نزول پر شرعاً اور فن عادتاً اتفاق رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ آپ کو احادیث بھی وحی کی ایک قسم عطا فرمائی ہے. جیسے ایک متن ہوتا ہے اصل عبارت اور اصل اعلان بادشاہ کا، اور پھر اس کی ایک شرح ہوتی ہے اس کی مشکلات سمجھانے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم اول ہے اس لیے آپ کی زندگی آپ کی سیرت اور صورت کو اس کی شرح بنایا ہے. مسلمانوں کے تقریباً تمام طبقات کا اتفاق ہے کہ حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے. امام بخاری نے بھی بدء الوحی میں اسی کو ثابت کیا ہے. سب سے بڑی وحی جس کے الفاظ یعنی نطق اور نقوش عبارات بما معانی اور مطالب کے منزل من اللہ ہے وہ قرآن کریم ہے. قل اوحی الی ھذا القرآن. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح قول کے مطابق سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سورہ علق کے بعد دوسری وحی مزمل ہے، تیسری مدثر ہے، چوتھی سورہ قلم ہے اور 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ ہے. یہ نزول کے اعتبار سے ترتیب 2 ہے، ایک عرشی ہے اور دوسری فرشی ہے. عرشی ترتیب وہ فرشی کے مطابق ہے. لوح محفوظ میں اللہ تعالی کے ہاں قرآن کریم اس شان سے ہے
جس میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، یونس ہے، ہود ہے، یوسف ہے، رعد ہے، ابراہیم ہے، ہجر ہے، نحل ہے، بنی اسرائیل ہے، الی آخر القرآن۔ الترتیب الفرشی موافق للترتیب العرشی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جس طرح لوح محفوظ میں قرآن کریم ترتیب سے تھا، وہی کے کتاب کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے اللہ کی طرف سے یہ ترتیب نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مصاحف جو اجل اصحاب کہتے وہ قرآن کریم کو اس ترتیب سے رکھتے تھے۔ ایک ترتیب اور تھی، اس کو حسب النزول کہتے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے جیسے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں آئی وہ انہوں نے لکھی، پھر سورۃ مزمل نازل ہوئی وہ لکھی، پھر مدثر نازل ہوئی وہ لکھی، پھر سورہ قلم نازل ہوئی وہ لکھی، پھر سورہ فاتحہ، اس طرح سورہ فاتحہ ان کے پاس 5ویں نمبر پہ تھی۔ اس کو حسب النزول کہتے ہیں۔ نزول کی یاداشت کے لیے کہ نازل اس طرح ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقدس میں جب ترتیب فرشی کو ترتیب عرشی کے مطابق کر دیا تو اتفاق صحابہ سے اعلان کیا کہ اب تم لوگ اس ترتیب سے رکھا کرو، اور صحابہ نے اس پر عمل فرمایا۔ شاید کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عثمان کے اس اعلان کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ سابقہ اپنی ترتیبوں پر قائم تھے، اور جب اس سے پیدا ہونے والے اندیشے کا خطرہ بڑھ گیا تو حضرت عثمان نے ان کے ساتھ سختی فرمائی۔ خلیفہ راشد کی حیثیت سے ان کا یہ فرض تھا کہ وہ انہیں رائے ثواب تعلیم فرما دیں۔ یہ مسئلہ طویلۃ الذیل ہے۔ قاسم ابن سلام نے اپنی کتاب فضائل قرآن کے اخیر میں اس پر بحث کی ہے۔ قاسم ابن سلام 224 میں انتقال کر چکے ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے، اور تابعین و اتباع کے خاص شاگرد ہیں۔ اور بھی جماہیری مفسرین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اور خصوصی کرم فرمائیوں میں سے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ بعض صحابہ کے پاس اپنی یادداشت کے مطابق تھا، تو یادداشت میں تو فاتحہ یا آخری چھوٹی صورتیں سب کو ایک جیسی یاد ہوتی ہے، انہوں نے قرآن کریم میں یہ صورتیں نہیں لکھی، اور وہ کہتے تھے کہ وہ تو ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، مطلب یہ کہ وہ بھول ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان کو بھی تاکید کی تھی کہ آپ ترتیب صحیح کر لیں، کوئی ظالم، کوئی مغلط بات پہ آنے والا کہیں قرآن کو کم صورتوں والا نہ کہے۔
ظاہر ہے اسلام کی بنیاد ہی قرآن ہے. جس کو قرآن سے اختلاف کرنا ہو، اسلام کو ختم کرنے کی خواہش ہو، وہ قرآن سے اختلاف کرے گا. اور قرآن سے اختلاف تو بظاہر ہو نہیں سکتا، اللہ کی کتاب ہے. تو صحابہ پر اعتراضات، تنقید یہ ہو سکتی ہے. وہ انسان ہے، غیر معصوم ہے، اور یقینی طور پر ان سے بعض چیزوں میں بشری اختلاف جائز ہے. اسی کو سبب بنایا دینی اختلاف کا، اور ایک مستقل فرقہ اعدائے دین کا وجود میں آیا، جنہوں نے نماز میں، اذان میں، قرآن میں اختلاف کیا اور سنت کا، حدیث کا سرے سے انکار کیا. یہ جو صحابہ کی یادداشتیں ہیں، اس میں مصحف ابن مسعود مشہور ہے، معاذ ابن جبل کا مصحف مشہور ہے، عائشہ صدیقہ کا مصحف مشہور ہے. بعد میں تابعین اور تبع تابعین میں مصاحف ہے، کچھ موجود بھی ہے. ان میں صورتوں کا فرق ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں 5 سورہ لکھا جاتا ہے، بعض میں 10 سورہ ہے. کچھ لوگ یاسین، رحمان، مزمل، تغابن سورہ ملک لکھ لیتے ہیں یادداشت کے لیے، اس کو 5 سورہ کہتے ہیں. بعض 10 لکھ لیتے ہیں، بعض 20، بعض 50. یہ یادداشت کی بات ہے. کوئی نادان یہ سمجھے کہ یہ ان کا قرآن ہے کم صورتوں والا، یہ اس کا سوء فہم اور قلت عقل ہے. بارہا یہ بات مسلمات کے درجے میں ہے کہ صحابہ کرام کی یادداشتیں یا تابعین و اتباع کی وہ علیحدہ چیز ہے، اور مصاحف کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے. قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں سورۃ یونس میں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں چاہوں بھی پیغمبر ہونے کے باوجود، عربی النسل ہونے کے باوجود، میں قرآن کریم تبدیل نہیں کر سکتا. اختیار نہیں، طاقت نہیں. پیغمبر سے کہلوایا کہ آپ کہے کہ میں چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا. نزول محفوظ رہا ہے اور قیامت تک اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. جب اللہ تعالیٰ محافظ ہو تو مخلوقات کہاں اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو فرقے قائل ہے کہ کمی بیشی ہو چکی ہے، ان کے ہاں بھی یہی قرآن ہے، اور وہ اپنے خیال اور نظریے کے مطابق قرآن کریم نہیں رکھ سکتے. یہ بھی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو قرآن لکھا گیا تھا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کیوں جمع کیا گیا. یہ
کمکلوں کا خیال ہے. حضرت ابوبکر